ہمارے سامنے اس وقت ہمارے دین کا، ہماری دنیا کا، ہماری معاشرت کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے اپنے رشتے تعلقات مضبوط کس طرح سے کریں اور اگلی جنریشن کو ہم کس طرح سے سمجھائیں۔ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کے سامنے یہ سوال کھڑا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کس طرح سے لے کر چلوں۔ وسائل تو وہی تھے، پہلے دنیا میں 1 ارب لوگ تھے، ان کے لیے وہی فصل، وہی اناج، وہی خوراک، سب کچھ تھا۔ دیسی گھی پورا پڑتا تھا، دودھ پورا پڑتا تھا، گوشت پورا پڑتا تھا، گنا۔ جب انسان اتنی تیزی سے بڑھے تو انسانوں کے لیے ضروریات بھی اسی تیزی سے بڑھی، پھر انسانوں نے فارمنگ پر کام شروع کیا۔ دیسی مرغی کی جگہ فارمی مرغی آئی، دیسی گندم کی جگہ فارم کی گندم آئی، اور جب فارمی چیزیں آنا شروع ہوئی اس کے اثرات ہونا شروع ہوئے۔ تربیت کا جو معاملہ تھا، ایک جنریشن کا اگلی جنریشن کی، وہ تربیت ہم نے مختلف صورتوں میں آؤٹ سورس کر دی۔ والدین نے بچوں کو سکول کے حوالے کیا، گھر میں تربیت کا وقت نہیں ہے، گھر میں جو وقت ہے اس میں بھی والدین اکٹھے نہیں بیٹھتے، نہ کھانا کھاتے ہوئے، نہ گفتگو کرتے ہوئے۔ والدہ اپنے ٹی وی ڈرامے میں مشغول ہے، باپ اپنے موبائل پر مشغول ہے، بچوں کو اپنی ویڈیو گیمز دی ہوئی ہیں۔ گھر میں بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ موبائل۔ ملینیلز، میری عمر کی جنریشن، وہ اپنے والدین سے نالاں ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ اچھے سلوک نہیں کیے، آپ نے ہمیں موجودہ دور کے مطابق، جدید اتوار کے مطابق نہیں پالا پوسا، اور ہمارے بچے وہ ہم سے یا تو نالاں ہو چکے ہیں یا تو ہم سے اکھڑ چکے ہیں، یا آنے والے وقت میں ان قریب وہ ہم سے یہ شکایت کریں گے کہ تم آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہماری ضرورتیں، ہماری مشکلیں، ہمارے مسائل کیا ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہم جس موضوع کو لے کر چلے تھے اس کا عنوان تھا نسلوں کے درمیان جو فرق ہے وہ مسئلہ، جسے ہم عرف عام میں جنریشن گیپ ایشو کہتے ہیں۔ ایک نسل کا دوسری نسل سے ذہنی، فکری، اخلاقی، سماجی اور معاشرتی رویوں میں فرق، اور جو لوگ گزشتہ جمعہ میں نہیں تھے ان کے لیے میں خلاصے کے طور پر چند باتیں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں تاکہ اسی موضوع کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ یہ آج کا یا صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ 2500 سال پرانا فلاسفر سقراط، اس کی تحریر کو اٹھائیں، اس کی تحریر میں بھی اس کے نظر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو اگلی نسل آ رہی ہے یہ بہت خراب ہو گئی، اور انسانوں کی تاریخ میں جو زمین کی کھدائی کر کے آثار قدیمہ تلاش کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی جو اپنے اندازے سے 5-6 ہزار سال پرانی جو سب سے پرانی تحریر تلاش کی جو پتھر پر کنندہ تھی، اور اس کو ڈیسائفر، ڈیکوڈ کرنے میں بڑا عرصہ لگا کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے۔ تو اس تحریر کے مندرجات میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ بھئی یہ جو اگلے لوگ آ رہے ہیں نا اب، یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا سوچنے سمجھنے کا، ان کا کچھ کرنے کرانے کا انداز جو ہے وہ پہلے لوگوں سے بڑا فرق ہے، یہ لوگ بڑا معاشرہ برباد ہو گئے۔ تو گویا یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نسل انسانی کی ابتدا سے ہی ایسا چلا آ رہا ہے کہ پہلے لوگ بعد والے لوگوں کے بارے میں یہی سوچتے آئے ہیں کہ ہمارا زمانہ، ہم سے پہلے لوگ اچھے تھے اور آگے زمانہ خراب ہی ہو رہا ہے۔ تو ہم نے اس بات کو یوں سمجھا کہ دراصل زمانہ خراب نہیں ہو رہا، زمانہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس لفظ کو آپ یوں کر لیں، کہنے کی بجائے کہ یہ نئی نسل خراب ہو گئی ہے یا نیا دور بڑا برا ہے، اس کو آپ یوں کہیں کہ نئی نسل تبدیل ہو گئی۔ آج کل کے بچے پہلوں سے فرق ہیں، آج کل کا زمانہ پہلے سے فرق ہے۔ اس کو خراب کہنا، برا کہنا، اس کے بارے میں نہ یہ شرعاً اچھا ہے، نہ یہ اخلاقاً اچھی بات ہے، اور نہ یہ سائیکولوجیکلی انسان کے دماغ پر یا انسان کی شخصیت پر کوئی اچھا اثر چھوڑتی ہے کہ بندہ کہے بھئی یہ تو اب تو بڑے برا زمانہ ہے، اب تو بڑے برے حالات ہیں، اب تو بہت عجیب سی نسل آ گئی ہے۔ ایسا نہیں، تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہر اگلی نسل اپنے سے پہلی نسل سے
کچھ بہتر ہو جاتی ہے، یقیناً وہ بہتر ہوتی ہے تو معاشرے میں ترقی آتی ہے، آگے بہتری آتی ہے. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر کے زمانے سے لے کر آج ہم جو ٹیکنالوجی کے عروج کے زمانے میں کھڑے ہیں، اسی وجہ سے کھڑے ہیں کہ ہر اگلی نسل نے پہلی نسل سے کچھ تبدیل ہو کر سوچا، کچھ فرق سوچا، بہتری لائے کچھ نہ کچھ، اس سے زندگیوں میں، معاشرے میں، رویوں میں، انسانوں کے اندر فرق آیا. اس فرق کو لوگ بگاڑ سمجھتے ہیں، اس فرق کو لوگ کہتے ہیں خرابی، بربادی، تباہی، بس اس کے بعد بس سب کچھ ختم ہو گیا. پہلا وقت اچھا تھا. یقیناً پہلے وقتوں میں کچھ باتیں اچھی تھیں اور اب کی نسل میں کچھ باتیں اچھی ہیں. پھر ہم نے دوسری بات یہ سمجھی کہ یہ جو جدید دور ہے، یعنی جو ورلڈ وارز ہوئی پچھلی صدی میں، پہلی جنگ عظیم اول اور دوم، 1945 کے بعد جو نیا دور ایک شروع ہوا، نئی جنریشن، ایک ڈپریشن کا دور تھا جس میں جنگیں ہو رہی تھیں، دنیا میں کروڑوں لوگ ختم ہو رہے تھے، اکنامک کرائسس تھے، پوری دنیا ڈی سٹیبلائز تھی. پھر دنیا کے بڑوں نے اگرچہ افسوس کے ساتھ، اس وقت میں مسلمانوں کا بہت اچھا کردار نہیں تھا پوری دنیا میں، اس وقت دنیا کی عالمی جنگیں بھی کافروں کے درمیان تھی، آج کے موجودہ جنگیں بدماش یہودیوں عیسائیوں کے درمیان تھی. مسلمانوں کا اس وقت ان جنگوں میں بھی رول نہیں تھا. اس وقت ساری دنیا کی بربادی کے ذمہ دار بھی یہ امریکہ، جرمنی، یورپ، جاپان، رشیا اور یہ جو ہے نا اٹلی، فرانس، یہ سارے لوگ. جب دنیا ساری برباد ہوئی پڑی تھی، اس وقت جو ایک نئے ماڈل پر دنیا کی تشکیل کی جانی شروع ہوئی اور ایک نیا دور شروع ہوا، اس میں جنریشنز کا ایک تصور آیا. 1945 کے بعد سے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ جنریشنز تک، اور اب جو جنریشن یعنی 2020 کے بعد جو نسل پروان چڑھ رہی ہے، اس کو ہم سکس جنریشن کہہ رہے ہیں. اور اس سے پہلی جو جنریشن ہے جسے ہم جنریشن زی کہہ رہے ہیں، جو تقریباً میرے بچے ہیں یا میرے جیسے عمر کے لوگوں کے گھروں میں جتنے بھی بچے ہیں، انہیں ہم جنریشن زی یا ففتھ جنریشن کہہ رہے ہیں. یہ وہ جنریشن ہے جو سکرین کے دور میں پیدا ہوئی ہے، سکرین کو دیکھتے ہوئے موبائل کے دور میں پیدا ہوئی. اور اس سے پہلی جنریشن 80s کے زمانے سے لے کے 95 تک یا 2000 تک جو لوگ پیدا ہوئے، انہیں اصطلاحاً ملینیلز کہا جاتا ہے، جنریشن وائی بھی کہا جاتا ہے، جس میں تقریباً میں اور میری عمر کے وہ لوگ آتے ہیں جو 40 سال کے لگ بھگ، 25 سے 40 سال کی لگ بھگ عمر کے ہیں. اب یہ جو ملینیلز ہیں، جو 2000 سے پہلے 80s سے لے کے سن 2000 کے درمیان پیدا ہوئے، یہ وہ نسل ہے، یہ وہ جنریشن ہے جس نے سب سے تیز اور سب سے فاسٹ تبدیلی کو دیکھا. جسے ہم بگاڑ کہہ رہے تھے، اس بگاڑ کو ہم نے تبدیلی سے بدل دیا. ہم نے کہا نسل بگڑ گئی ہے، برباد ہو گئی، ہم نے کہا نہیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیجئے، تبدیلی. تو نسلوں کے درمیان جو سب سے تیز ترین تبدیلی واقع ہوئی ہے، وہ کس دور میں واقع ہوئی ہے؟ 80 سے لے کے سن 2000 کے درمیان. ایک دم آنن فانن ناول پڑھنے والے لوگ سکرین پر آ گئے، ریڈیو سننے والے لوگ یوٹیوب پر آ گئے، لمبی لمبی کہانیاں سننے والے لوگ وہ شارٹس پر آ گئے. کھانے پینے سے لے کر سوچ و فکر تک، پہننے اوڑھنے تک، سیاست، معیشت، معاشرت، ہر چیز بہت تیزی سے تبدیل ہوئی. میرا مخاطب، اور یہ جو پچھلے جمعے کا موضوع تھا، اب کا جو موضوع ہے، اس میں میرے فرسٹ ہینڈ جو مخاطبین ہیں، جو میرے فوری جن سے ایڈریس کرنا چاہتا ہوں میں، وہ یہ ملینیلز ہیں. یہ وہ جنریشن ہے جو اپنے سے پچھلی جنریشن کے بارے میں اور اپنے سے اگلی جنریشن کے بارے میں، دونوں کے بارے میں پریشان ہے. اس سے پچھلے، ہم سے پچھلی جو جنریشن ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں پہلی دفعہ فریج کھول کر ٹھنڈا پانی پینے کا ایکسپیرینس کیا تھا، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں پہلی دفعہ اے سی سے ٹھنڈی ہوا برستی دیکھی. ہم سے جو پچھلی جنریشن ہے، ان کے لیے پیمپرز ایک بڑی عجیب چیز تھی. پیمپر، وہ کہتے تھے یہ پیمپر لگانے، یہ کیسا کلچر آ گیا. ہم سے پہلے لوگ دیسی گھی کھانے والے، دیسی مرغی کھانے والے، ان کے لیے گوشت خریدنا، ہم سنتے ہیں نا اپنے بڑوں سے، بھئی ہمارے دور میں تو جو ہے نا محلے میں کسی کی مرغی پکڑ کر کوئی کھا بھی لے، کوئی پوچھتا نہیں تھا. گاؤں میں پھلدار درخت لگے ہوتے تھے تو کوئی جتنے مرضی پھل توڑ لیتا تھا، فصل سے سبزیاں کوئی پوچھتا نہیں تھا. اور آج کے بچوں میں کیا ہوا؟ کوئی کسی کی مولی نکالے نا فصل سے تو وہ اس کو بھی وٹا مارتا ہے کہ تو نے میری فصل خراب کی.
تو ہم نے اس چیز پر غور کیا کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کے بہت سارے اسباب اور محرکات ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی کہ یہ جو ملینیلز اور جنریشن زی ہے، دنیا میں اس وقت جو آبادی ہے، اس آبادی کا تقریباً دنیا میں 40% یہ لوگ ہیں، اور پاکستان میں 60% جو آبادی ہے وہ 1980 سے لے کے اس 2000 کے درمیان پیدا ہوئی۔ جب آبادی اتنی تیزی سے بڑھی اور وسائل محدود ہونا شروع ہوئے، وسائل تو وہی تھے، پہلے دنیا میں 1 ارب لوگ تھے، ان کے لیے وہی فصل، وہی اناج، وہی خوراک، سب کچھ تھا، دیسی گھی پورا پڑتا تھا، دودھ پورا پڑتا تھا، گوشت پورا پڑتا تھا، گندم۔ جب انسان اتنی تیزی سے بڑھے تو انسانوں کے لیے ضروریات اسی تیزی سے بڑھی، پھر انسانوں نے فارمنگ پر کام شروع کیا، دیسی مرغی کی جگہ فارمی مرغی آئی، دیسی گندم کی جگہ فارم کی گندم آئی، اور جب فارمی چیزیں آنا شروع ہوئی اس کے اثرات ہونا شروع ہوئے، لوگوں کے لیے پیسے کی اہمیت بڑھ گئی، ایک گھر میں کھانے والے زیادہ ہیں، کمانے والے تھوڑے، ہر بندے کے لیے پیسے کی اہمیت بڑھی، اور اس کے ساتھ ایک بڑا ڈیزاسٹر یہ ہوا جب ہر بندہ کمانے پر لگ گیا، ابا جی بھی کما رہے ہیں اور ایک شفٹ میں نہیں، ڈبل ٹرپل شفٹ میں کما رہے ہیں، والدہ محترمہ بھی جاب کر رہی ہیں، وہ بھی ملازمت پیشہ ہیں، اور بچوں کو بھی جو سارا پروسیس سمجھایا جا رہا ہے زندگی کا، والدین کی طرف سے، سکول کی طرف سے، یا انفارچونیٹلی موبائل کی طرف سے، وہ یہی سکھایا جا رہا ہے کامیابی وہ ہے جتنے پیسے کماؤ گے تم اتنے کامیاب۔ اب ہم اس نقطے پر ہم نے اپنی بات کو ختم کیا تھا کہ ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تربیت کے پروسیس کو بالکل چھوڑ دیا۔ تربیت کا جو معاملہ تھا، ایک جنریشن کا اگلی جنریشن کی، وہ تربیت ہم نے مختلف صورتوں میں آؤٹ سورس کر دی۔ والدین نے بچوں کو سکول کے حوالے کیا، گھر میں تربیت کا وقت نہیں ہے، گھر میں جو وقت ہے اس میں بھی والدین اکٹھے نہیں بیٹھتے، نہ کھانا کھاتے ہوئے، نہ گفتگو کرتے ہوئے، والدہ اپنے ٹی وی ڈرامے میں مشغول ہے، باپ اپنے موبائل پر مشغول ہے، بچوں کو اپنی ویڈیو گیمز دی ہوئی ہیں۔ گھر میں بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ موبائل۔ جب بچوں کو سکول بھیج دیا، سکول میں جو تربیت ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ نمبر لاؤ، گریڈز، جتنے نمبر لاؤ گے اتنا بہتر تم کماؤ گے، جتنا تم بہتر کماؤ گے تم معاشرے میں اتنے کارآمد شخص مانے جاؤ گے۔ تو گویا وہ جو اخلاقی تربیت ہونی تھی، وہ جو روحانی اور دینی تربیت ہونی تھی، جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو شفٹ ہونی تھی، یہ مسئلہ اس وقت صرف پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ فیملی سسٹم، خاندانی سسٹم، ایک معاشرتی سسٹم، وہ کلیش کر گیا ہے، وہ بگڑ کر رہ گیا ہے۔ ملینیلز، میری عمر کی جنریشن، وہ اپنے والدین سے نالاں ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ اچھے سلوک نہیں کیے، آپ نے ہمیں موجودہ دور کے مطابق، جدید اتوار کے مطابق نہیں پالا پوسا، اور ہمارے بچے وہ ہم سے یا تو نالاں ہو چکے ہیں یا تو ہم سے اکھڑ چکے ہیں، یا آنے والے وقت میں ان قریب وہ ہم سے یہ شکایت کریں گے کہ تم آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہماری ضرورتیں، ہماری مشکلیں، ہمارے مسائل کیا ہیں۔ میں تو یوں کہتا ہوں، اور فی الواقع حقیقت یہی ہے کہ یعنی یہ والدین سے بچوں میں جنریشن کا شفٹ نہیں ہے۔ اگر دو بھائیوں کے درمیان 5 سال یا 10 سال کا بھی فرق ہے نا، تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کہتا ہے بھائی تمہارے زمانے میں باتیں اور تھیں، میرے مسئلے اور ہیں، تمہارے زمانے کی تم میرے زمانے کے نہیں ہو۔ سوشل میڈیا کو لے لیجئے جس نے ہماری زندگیوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ میں جس دور میں تھا اس دور کا سوشل میڈیا تھا فیس بک، میرے بعد 5 سال پیدا، 7 سال بعد پیدا ہونے والے بھائی کے دور کا سوشل میڈیا تھا انسٹاگرام، اور اس کے بعد اگر کوئی اور 10 11 12 سال کے فرق سے میرا کوئی بھائی ہے تو اس کے دور کا سوشل میڈیا ہے سنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک۔ ہم گوگل کرتے تھے، وہ ٹک ٹاک کرتے ہیں۔ ہم یاہو اور MIRC کو استعمال کر کے سمجھتے تھے کہ ہم نے انٹرنیٹ فتح کر لیا، لیکن آج کے بچے کے لیے، میرے بچے کے لیے نہیں، میرے والدین کا بیٹا، میرا ہی بھائی جو مجھ سے 10 11 12 سال کے فرق سے پیدا ہوا ہے، اس کے لیے یاہو آؤٹ ڈیٹڈ چیز تھی، اس کے لیے انٹرنیٹ پر وہ جانتا ہی نہیں تھا MIRC کیا ہے۔ تو گویا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے سامنے اس وقت ہمارے دین کا، ہماری دنیا کا، ہماری معاشرت کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے، اپنے رشتے تعلقات مضبوط کس طرح سے کریں، اور اگلی جنریشن کو ہم کس طرح سے سمجھائیں۔ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کے سامنے یہ سوال کھڑا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کس طرح سے لے کر چلوں۔ تو گویا
آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں صرف ان چند باتوں پر عرض کرنے والا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں اور بچوں کے لیے ہم 3 کیٹیگریز ڈیفائن کریں گے. ہم 3 عمر کے حصے، 3 درجات منتخب کریں گے. ایک سال سے 7 سال تک کے بچوں کا، اور ایک 7 سال سے 14 سال یا 13 سال تک کے بچوں کا، اور پھر ایک 13 سال سے 21 سال تک کے بچوں کا. یعنی ہر 7 سال کی عمر کے بچوں کا ایک فیز ہے. اور یہ حضرت علی سے منسوب ایک قول ہے. اس کی استنادی حیثیت کیا ہے واللہ عالم، میں اس کا اہتمام نہیں کر سکا، لیکن بالعموم جتنے بھی اقوال حضرت علی کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں اکثر ان میں سے حضرت علی سے منسوب وہ ان سے ثابت ہوں یا نہ ہوں، لیکن بہرحال وہ کسی نہ کسی سمجھدار، کسی نہ کسی سنجیدہ بزرگ کا قول ہوتا ہے، ایک پر حکمت پر مغز بات ہوتی ہے. تو ایک قول جو حضرت علی سے نقل کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ لعبوہم بسبع وادبوہم بسبع واخذوہم بسبع. بچوں کی اپنی اگلی نسل کی تربیت کے 3 فیز ہیں. ایک پہلے 7 سال کا لعبوہم، اس میں ان کے ساتھ کھیلو. لعبوہم بسبع، ان بچوں کے ساتھ صرف کھیل کود کرو، ان کو کھیلنے دو اور ان کے ساتھ جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ کھیل کود پر مبنی ہو. وادبوہم بسبع، اگلے 7 سال جو ہیں ان 7 سالوں میں ان کی تربیت، یعنی ان کو ادب سکھانا، ان کو دنیا کے معاملات اور دنیا کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں سکھانا. ادبوہم بسبع وآخذوہم بسبع. اور پھر اس کے بعد جو 13 یا 14 سال کے بعد کا دور ہے، اس دور میں پھر ان پر سختی کر لو، اس میں ان کا مواخذہ کرو، اس میں ان پر ذرا تھوڑی سی گرفت سخت کرو. یہ 3 فیز ہیں. اب ہم ان تینوں فیزز میں تھورلی دیکھیں. اگر آج کسی والد یا والدہ کو اپنے 21 سال سے بڑے، یہ 7 سال کا عرصہ ہے، جدید ٹرمینالوجیز کے لحاظ سے، سائیکولوجیکل یا جو پیرنٹنگ کی جو جدید اصطلاحات ہیں ان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ اس 7 سال کو 6 سال میں کنورٹ کر لیں کہ 6 سال، 13 سال اور 18 سال. 18 سال کی عمر کے بعد اگر کسی والدہ یا والدہ کو اپنے بچے سے یہ اختلاف ہے نا کہ میرا بچہ بگڑ گیا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ادب نہیں کرتا، پڑھائی نہیں کرتا، یہ فلاں فلاں فلاں، تو بھائی اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. اس بات کو پلے باندھ لیجئے، کیونکہ میں مخاطب اپنے جیسے لوگوں سے ہوں. ہماری نسل کے بعد جو بچے ہیں اگر وہ 18 سال کی عمر سے گزر چکے ہیں اور اب آپ ان سے یہ شکوہ جب کرتے ہیں تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، تینوں میں سمجھانا، تو این کیوں نہیں کرتا. 18 سال کی عمر کے بعد آپ اس بچے کو کچھ بھی سمجھانا چاہیں، آپ نے اپنا گولڈن وقت ضائع کر دیا. جب یہ بچہ آپ کی تربیت میں تھا، جب اس کو جب نماز پڑھانے کا وقت تھا اس وقت میں آپ نے غلطیاں کر لی. اس کو جو ادب سکھانے کا وقت تھا، اس کا مواخذہ کرنے کا جو وقت تھا، آپ نے اس وقت کو صحیح نہیں گزارا. اس کا نتیجہ ہے، ہاں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ جب بچے جوان ہو گئے، ایک پختگی کی عمر کی طرف چلنا شروع ہو گئے، اب ان بگڑے ہوئے بچوں کے ساتھ کیا کریں، اس موضوع کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن جو نتیجہ ہمارے سامنے ہے اس میں قصوروار وہ بچے نہیں ہیں. یعنی آپ اس جملے کو ایک اصول کے طور پر سمجھ لیں. نوجوان نسل جو آج ہمارے سامنے ہے، اس کی بے راہ روی کا سبب یہ نوجوان نسل نہیں ہے، اس کے قصوروار ہم ہیں. اس کے قصوروار ہم اور ہم سے پچھلے لوگ ہیں. میں نے پچھلے جمعہ میں بھی بات عرض کی کہ دنیا میں جتنی بھی سنجیدہ اقوام ہیں، ترقی یافتہ اقوام ہیں، جن کے سامنے روٹی کپڑا مکان کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی ویل بینگ کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ انسانوں کی بہتر جو معاشرتی زندگیوں پر کام. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ گندم کا ریٹ ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ پیٹرول کی قیمت ہے، بجلی گیس پانی کا نہ ہونا ہے. ہمارے لیے بڑے بڑے مسائل یہ ہیں. جبکہ جو قومیں اس جھنجٹ سے نکل آئی ہیں ان کے لیے بڑے مسائل یہ ہیں کہ ہم اپنی اگلی نسل کو کیسے سنواریں، ہم اگلے بچوں کو کیسے سنواریں. ہونا ہمارے ہاں بھی یہی چاہیے کہ ہمارے پاس جو 64% یہ نوجوان نسل ہے، جو ہمارا پوٹینشل ہے، جو ہمارا مستقبل ہے،
اس نے آگے قوم کی دوڑ بھاگ سنبھالنی ہے، اس نے آگے معاشرے کو سنبھالنا، ان کے ساتھ کیا کریں اس پر تو کسی کو سوچ و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے بڑے بڑے مسئلے یہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، یا کوئی اور بڑے مسئلے ہو تو ہم کہتے ہیں فلاں کی طلاق ہو گئی، فلاں کی شادی ہو گئی، فلاں کھیل میں ہار گئے، فلاں سیاستدان یہ کر گئے وہ کر گئے، ہمارے نزدیک میں۔ حالانکہ سب سے بڑا مسئلہ، سب سے زیادہ سنجیدہ مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو فتنہ بپا ہے، جو آگ بپا ہے، جو مصیبت بپا ہے، کہ ہم سے اگلے بچے ہمارے ساتھ کیا کریں گے، اس معاشرے کے ساتھ کیا کریں گے، اس پر غور کریں۔ اس کے لیے دنیا میں اچھی اقوام نے پیرنٹنگ پر کام کیا۔ ہمارے یہاں بھی بڑا مسئلہ یہ ہے، جب کسی بندے کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ پیرنٹنگ سیکھیں، آپ پیرنٹنگ کا کورس کریں، آپ پیرنٹنگ کی ورکشاپ لیں، پیرنٹنگ پر آپ اپنی کونسلنگ کروائیں، ان کو یہ لگتا ہے اچھا پیرنٹنگ کا مطلب ہے بچوں کو سدھارنا۔ بھائیو خوب سمجھ لو، پیرنٹنگ کا مطلب ہے والدین کو سدھارنا، پیرنٹنگ کا مطلب ہے میری والی نسل اور میرے سے پہلی نسل کو سدھارنا۔ یاد رکھ لیجئے، جن بچوں سے ہم یہ امید لگاتے ہیں نا کہ یہ صحیح ہو جائیں، یہ نماز پڑھیں، یہ ادب کریں، پڑھائی کریں، یہ بچے اس کی ہر انسان کے اندر نیچرلی یہ بات ہے، بندہ بات اس کی مانتا ہے جس کو مانتا ہو۔ جب تک کسی بچے کا اپنے والدین سے اچھا تعلق نہ ہوگا، وہ ان کی بات کیسے مانے گا؟ اور اچھا تعلق تب ڈیولپ ہوگا جب وہ والدین خود اچھے بنیں گے۔ جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، پہلے دن، ہفتے کا ہوا، 15 دن کا ہوا، مہینے کا ہوا، آپ اس کو کچھ نصیحت نہیں کر سکتے، آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے کچھ بھی۔ 7 سال کی عمر تک تو بچے کو نماز پڑھنے کا کہنا بھی نہیں۔ اب اس بچے کو نماز پڑھانے کی تربیت کرنی ہے، کیسے کی جائے؟ یہ جو بچہ جو آپ کو لگتا ہے کہ معصوم ہے، آنکھیں بھی کم کھولتا ہے، زیادہ وقت سویا رہتا ہے، اس کو بات کرو تو آواز آگے نہیں دیتا، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی، حالانکہ یہ بچہ اتنا صاف ستھرا مدر بورڈ لے کر پیدا ہوا ہے۔ کمپیوٹر کے اندر مدر بورڈ ہوتا ہے جو سارا کام کرتا ہے، غالباً اس کو مدر بورڈ کہتے بھی اس لیے کہ وہ ایک ماں کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ماں یا باپ ہوتا ہے نا گھر میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم، 1 سال 1.5 2 سال کا، جس کا ہمیں لگتا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اس کو جب اس بچے کو پتہ چلتا ہے یار ایک خاص آواز آتی ہے اور میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں، چچا ابو، تایا، دادا ابو وہ بھاگ کر باتھ روم میں گھس جاتے ہیں، امی جان ایک چادر بچھا لیتی ہیں اور لوگ کوئی ہاتھ پاؤں گیلے کرتے ہیں، وہ باہر نکل جاتے ہیں، امی جان جہاں کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ بچہ اپنی میموری میں یہ سارا سین محفوظ کر رہا ہے، کیا کہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ گھر میں نماز خود نہیں پڑھتے اور آپ نماز پڑھنے کی پریکٹس نہیں کرتے اور آپ اپنے بچے سے تصور کرتے ہیں کہ 7 سال کے بعد آپ تم نماز پڑھا کرو، کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے گا۔ اس نے دیکھا کہ اذان ہوتی ہے، میرے ابا جی بیٹھے ہوتے ہیں، دادا ابو چچا تایا بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے چلے جاتے، کہیں نہیں جاتے ہوئے۔ اب اس کو آپ 100 مرتبہ سمجھائیں، مولوی صاحب کے پاس لے کر جائیں، اس کو آپ دم کروائیں، اس کو آپ تعویذ ڈلوائیں، اس کو ڈنڈے سوٹے لاٹھے ماریں، اس کو قرآن، جنت، جہنم، خوف، عذاب، قبر جو مرضی سنا لیں، یہ بات کس کی مانتا ہے؟ جس کو مانتا ہے۔ اگر یہ مانتا ہے کہ میں، اور بچے کے لیے 7 سال کی عمر تک، ابھی ہم بات کر رہے ہیں 7 سال کی عمر کے بچوں، 7 سال کی عمر کے بچوں کے لیے سب سے بڑے ہیرو، سب سے بڑا رول ماڈل اس کے والدین ہوتے ہیں، امی اور ابو ہوتے ہیں۔ جو اس کے امی اور ابو کرتے ہیں یہ بچہ لازماً اپنی زندگی کے اندر وہی کچھ کرے گا۔ اور ہم بالعموم ہمارے معاشرے کے اندر، میں کیا غلطیاں کرتا ہوں یا میرے جیسے والدین ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اگر ہم اپنی نئی نسل کے بارے میں فکر مند ہیں کہ ان کی ہم اچھی اخلاقی، دینی، روحانی، سماجی، معاشرتی تربیت کریں اور یہ کل کو معاشرے کے کارآمد فرد بنے، بھائیو باتوں کو پلے باندھنے والی بات، چند باتیں فنگر ٹپس پر لکھنے والی بات ہے۔ بس سب سے پہلی بات، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر تک، اگر آپ کے پاس آپشن ہو نا، گھر میں بچہ رو رہا ہے، اس کو چپ کروانے کے لیے اس کے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ رکھوں یا موبائل رکھوں، آپ کیا رکھیں گے اس کے ہاتھ میں؟ آپ اس کے ہاتھ میں کیا رکھیں گے؟ بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں کہ بچے کو چپ کرانا ہے، ایک طرف جلتا ہوا کوئلہ ہے، وہ اس کے ہاتھ میں دیں گے یا موبائل دیں گے؟
کیا دیں گے اس کے ہاتھ میں؟ اللہ کی قسم میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، سائنٹیفک ریسرچز، سائیکولوجیکل ریسرچز، دنیا کے اس کے اوپر تجربات موجود ہیں، اگر آپ جلتا ہوا کوئلہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں، وہ اس بچے کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا نقصان دہ 7 سال کی عمر سے پہلے اس کے ہاتھ میں موبائل فون رکھ دینا ہے۔ سب سے بڑا قصور کسی بھی والدین کا اس نئی نسل کے ساتھ یہ ہے کہ وہ 7 سال کی عمر سے پہلے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دے۔ کیوں؟ اب یہ کیوں سمجھانا ذرا مشکل ہے، کیونکہ یہ موضوع ہے میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ، کوئی سائیکولوجیکل سائنس سے ریلیٹڈ، ہو سکتا ہے کہ میں وہ بات آپ کو اتنے اچھے طریقے سے نہ سمجھا پاؤں، لیکن جتنی بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کسی بچے کے ساتھ 2 3 4 5 گھنٹے تک کوئی کھیل کھیلیں نا، آپ اس کے ساتھ لڈی ڈالیں، ککلی کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، اس کے ساتھ آپ جپیاں ڈالیں، باتیں کریں 5 گھنٹے تک۔ 5 گھنٹے کسی بچے کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا، یہ سارا کچھ کرنا، یہ اس بچے کے دماغ کو اتنی سیٹسفیکشن نہیں دیتا جتنی 2 منٹ کی کھیلی گئی ویڈیو گیم دیتی ہے۔ یہ ایک بنیادی فنومینا ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی سائنس ہے انسان کے دماغ کے ریسپٹرز کی، کہ اس میں مختلف کیمیکلز خارج ہوتے ہیں، ڈوپامین کا ایک کیمیکل ہے اور ایک سیروٹونن کے کیمیکل، وہ ابھی آپ کے لیے بحث بوجھل ہو جائے گی کہ وہ کیوں کچھ کیمیکل ہیں جو پلیئر کے، کچھ ہیپینس کے، اور وہ سارے انسان کے دماغ کے ساتھ کیا کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ کو سیکھنا ہو، یہ جمعے کے علاوہ کسی اور وقت میں کوئی ایک سنجیدہ ورکشاپ کسی ایسے سنجیدہ کونسلر سے، پیرنٹنگ کا کام کرنے والے کسی بندے سے آپ کو سیکھنا چاہیے، لیکن میں مختصر وقت میں مختصر بات عرض کرتا ہوں۔ وہ جو بچے کو ایک ہگ کرنا، ایک جپھی ڈال کر اس کو بوسہ دینا، حتیٰ کہ یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ نہیں ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم نے تو ویسے بچوں کی تربیت پر آج سے کچھ عرصہ پہلے کوئی تقریباً 25 کے قریب مستقل خطبات یہاں دیے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بچوں کی تربیت کا سارا موضوع میں نے دے رکھا ہے، اگر آپ کبھی اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو وہ یوٹیوب پر وہ بھی موجود ہے۔ اس وقت میں صرف جدید جو ریسرچز ہیں، جدید جو طریقے ہیں، ان پر صرف بات کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جو بڑی صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ، وہ جب بچوں کی ماں تھی، اس وقت بھی جب آتی تھی تو آپ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ بچے کو بوسہ دینا، بچے کو ہگ کرنا، اس کو گود میں بٹھانا، ہمارے لیے یہ چیزیں بڑی معیوب ہوتی جا رہی ہیں۔ اکثر میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جب میں نے کبھی کسی بچے کو اس طرح سے بوسہ دیا نا پبلک میں لوگوں کو، تو لوگ اس کو معیوب سمجھتے کہ تسی ایک ہی بچے دے نال کی کر رہے ہو، حالانکہ یہ بھی ایک باقاعدہ سائنس ہے۔ اور ہمارے اسلاف میں سے ایک بزرگ ہیں جن کی یہ کتاب ہے باقاعدہ عربی کے اندر، یہ جو بوسہ دینا ہے اس کے انسان کی باڈی پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ہر عمر میں مختلف قسم کے انسان کے تعلقات ہیں، اولاد کا والدین سے، بہن بھائی کا، خامن بیوی کا، مختلف، ان ساروں کے اندر کبھی آپ بچے کو ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی گال پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی گردن پر بوسہ دیتے ہیں، یہ بھی انسان کی جسم کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ ہم نے وہ فزیکل ریلیشنز کو چھوڑ دیا، گفتگو کرنے کو، بات چیت کو چھوڑ دیا، اور ان سارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ یہ لو پکڑو موبائل، چپ بالکل خاموش بیٹھ جاؤ، اور جتنی دیر وہ بچہ بیٹھا رہتا ہے نا، جو اس کی باڈی کے اندر ڈوپامین 5 گھنٹے میں ریلیز ہونا تھا وہ 2 منٹ میں ریلیز ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی یہ میرا بچہ جو ہے نا، آپ اس سے تھوڑا سا بات کریں۔ میں نے کہا یار میں تو بچوں کی تربیت کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، اس کو آپ کسی کونسلر کے پاس لے جائیں۔ نہیں آپ بڑے بھائی ہیں یار، کچھ تو مجھے مشورہ دینا ہے، یہ بچے کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے، ضدی بڑا ہو گیا، جھگڑالو بڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، خیر اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا بتائیے بات مسئلہ کیا ہے؟ وہ 4 سال کا بچہ مجھے کہنے لگا انکل میں بور ہو جاتا ہوں، میں بور ہو جاتا ہوں۔ میرے لیے یہ چیز سب سے زیادہ ہلا دینے والی تھی، بچہ اور بور ہو جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بچے تو باندر ہوتے ہیں، بچے تو شیطان ہوتے ہیں، بچے تو ٹک کر بیٹھ نہیں سکتے، ان کے پاس تو کرنے کی ہزاروں چیزیں ہیں، ان کے پاس تو کرنے کے ہزاروں کام ہیں۔ 4 سال کا بچہ اگر بور ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے وجہ سوچئے کیوں بور ہو گیا ہے؟ کیوں کہ اس کو جو کام 5 8 10 گھنٹے میں کرنا تھا، سارے دن میں کرنا تھا، اور اس میں سے اس نے بہت کچھ لرن کرنا تھا ذہنی اور جسمانی، اس نے وہ کام 1000 گنا زیادہ جلدی موبائل، اب اس پاس کرنے کو کام نہیں، اس کی ڈوپامین ہٹ نہیں ہوتی۔
چلیے اللہ تعالیٰ کبھی مجھے یہ توفیق دے گا کہ ہم اس ڈوپامین کی سائنس کے اوپر، انسان کے دماغ کے اندر پلیئر اور ہیپینس کی سائنس کے اوپر کبھی جمعے میں بات کر لیں۔ یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ جب جمعے کے اندر بہت زیادہ اس طرح کی سائنٹیفک اور جدید بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ جمعہ تو جو ہے نا تذکیر اور واعظ نصیحت کے لیے تھا اور آپ کیسی کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ کبھی اس پر بھی بات کریں گے تو انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ لیکن یہاں سمجھانا مقصود کیا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے، موبائل نہ دیجیے، پہلی بات۔ اور جو آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے اس کے اندر سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ کمیونیکیشن۔ 7 سال کی عمر تک کا بچہ جب وہ بولنا شروع کرتا ہے، اس کے لیے اردو میں کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، اردو بیچاری لولی لنگڑی زبان ہے، کبھی ہم عربی کی تراکیب لیتے ہیں، کبھی انگلش کی لیتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے۔ کمیونیکیشن، اس کی اردو میں کوئی اچھا لفظ، بات چیت۔ جس بچے سے آپ کو جو بھی مسئلہ ہے اس سے بات چیت سے حل کریں۔ اور یہ جیسے میں نے یہ کیس بیان کیا، ایسے ہر ایک کو اپنے بچوں سے جھگڑا کیا ہے۔ میرے بچے ضدی بہت ہیں، یہ بات نہیں مانتے۔ میں ایسے والدین کو عموماً یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ضدی بچہ نہیں، ضدی آپ ہیں۔ مثال سے لے لیجئے، ماں کہتی ہے یہ روٹی ختم کرو، نہیں ختم کرتا، ختم کرو، نہیں ختم کرتا، کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتا۔ تم بڑے ضدی ہو گئے ہو۔ ضدی کون تھا آپ بتائیے؟ جو یہ ضد کر رہا تھا کہ روٹی ختم کرو۔ ضدی بچہ تو نہیں تھا، وہ تو بچہ ہے، وہ تو معصوم ہے۔ آپ اس کو یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ ضد ہے، میری ضد ہے کہ تم یہ روٹی، حالانکہ اس سے بات کیجیے، بیٹا آپ روٹی کیوں نہیں کھا رہے؟ ماما مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی، چلو اوکے کوئی بات نہیں۔ ماما مجھے روٹی پسند نہیں آ رہی، ماما میں نے یہ روٹی نہیں کھانی۔ کمیونیکیشن کیجیے، اس بچے کو یہ بات سمجھ آئے کہ مجھے یہ روٹی کھانے کا کیوں کہا جا رہا ہے، نہ کہ اس کو ضد کریں۔ اور پھر ہمارے والدین میں، ہم میں، یعنی ہم جو اب والدین کی سطح پر ہیں، ہم میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم فوراً بچے کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر اعتراضات لگانا شروع کر دیتے ہیں اور بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صرف 7 سال کی عمر تک کے بچوں کو تو سکول بھیجنا ہی نہیں چاہیے۔ 7 سال کی عمر تک کے بچے کو سکول بھیجنا ہی نہیں چاہیے۔ سب سے بڑا ظلم کسی بچے کے اوپر یہ ہے کہ آپ اس کو 7 سال سے پہلے سکول داخل کرا دیں۔ یہ جو سٹریس کا ماحول ہے، اتنا بڑا بستہ باندھ کر وہ سکول جاتا ہے، آگے سے ٹیچر کھڑی ہے، آگے سے اس کی پرنسپل کھڑی ہے، آگے سے، اور گھر آتا ہے تو گھر اماں ابا کھڑے ہیں، ہوم ورک نہیں کیا، تم نے نمبر نہیں لیے، تم کلاس میں 3رے نمبر پر آئے، تم 10ویں نمبر پر آئے، تم نے آج ہوم ورک نہیں کیا۔ ان ساری چیزوں سے یہ بچہ وہ کچھ سیکھتا ہے جو ہم اس کو سکھانا نہیں چاہ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے، اس کی وجہ سے وہ چوری کرنا سیکھتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ڈرامہ کرنا سیکھتا ہے۔ اس کو پتا ہے میں نے ہوم ورک نہیں کیا، جھوٹ بولوں گا بچ جاؤں گا، مجھے پتا ہے کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا، یہ چیز چھپا لوں گا بچ جاؤں گا۔ 7 سال تک بچے کو سٹریس فری لائف دیجیے، اور سٹریس فری لائف دینے میں اس کی توہین اور تضحیک مت کیجیے۔ جس بچے کو آج 7 سال کی عمر میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا تم بڑے نالائق ہو، تم ساری زندگی بھگتو گے، وہ بچہ اس بات کو پلے باندھ لیتا ہے کہ میں ایک نالائق بچہ ہوں اور میں نے ساری زندگی بھگتنا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرے گھر میں جو بچہ آج پیدا ہوا ہے یہ اتنا ہی نہیں رہے گا، یہ 20 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں کیا بنے گا؟ جسی والدین کو پوچھ لو اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ جی جج بنانا چاہتا ہوں، انجینئر بنانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر، عالم، حافظ قرآن۔ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں اور میں اس کو کہوں بھائی بدتمیز، شیطان، لفنٹر آدمی، جاہل، یہ جب 20 سال کا ہوگا یا 25-30 سال کا ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، تب اس کو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا۔ یا آپ مجھے یہ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ آپ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ وہ معصوم ہے، وہ آگے سے جواب نہیں دے سکتا، وہ آگے سے آپ کی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ یا اگر آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا کسی بات پر، تیسرا سب سے بڑا قصور، پہلا موبائل دینا، دوسرا بچوں کو جج کرنا، 7 سال کی عمر سے پہلے ان کی کسی بھی کارکردگی پر ان کو مطعون کرنا، اور پھر تیسری سب سے بڑی جو گناہ والی بات ہے اور جو سب سے بڑا جرم ہے، 7 سال کی عمر سے پہلے ماں کا یا باپ کا اپنے بچے کو تھپڑ مارنا۔ تھپڑ ہم سمجھتے نہیں۔ اچھا پھر ہمارے پاس سب سے بڑا جو ہے نا وہ جواب یہ ہوتا ہے، اسی بھی دین جی وڈے ہوئے ہیں، ساڈا تے ماسٹر رمضان چمڑی لا دیندا ہوندا سی، وہ قاری صاحب جان پٹھا ٹانگ کے مار، ساڈے تے ابا جی ویکھدے نہیں سن، ایل کھچ کے چڑھ دیندے سن۔ ہم بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی پڑھائیں گے؟ نہیں بھائی، یہ بات سمجھ لیجئے، آپ دنیا نہیں اتنی پھرے تھے جتنی آپ کے والد صاحب اتنی دنیا نہیں پھرے ہوئے تھے جتنی آپ پھرے ہیں۔
آپ کے پاس جو تجربہ ہے وہ آپ کے والد صاحب کے پاس نہیں تھا. اسی طرح آپ کا بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ گوگل سے، یوٹیوب سے، ٹک ٹاک، فیس بک سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے میرے ابا جی کو نہیں پتا. اپنے بچے کو تھوڑا سا ایڈوانس مان لیجئے اور اس طریقے سے تربیت مت کیجئے جو طریقہ آپ پر اپلائی ہوا تھا. آپ خود اس طریقے کے مخالف. بچے کو جب آپ نے تھپڑ مار دیا، یہ تھپڑ ڈپازٹ ہے، یہ بینک میں جمع ہو گیا ہے، یہ بچہ تھپڑ واپس آپ کو مارے گا. کیسے مارے گا؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا ہو کر اماں جی کو، ابا جی کو تھپڑ مارے. وہ ہر اس موقع پر آپ کو تھپڑ مارے گا، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے. وہ بہو لے کر آئے گا نا، وہ اپنی بیگم سے آپ کو ذلیل کروائے گا. وہ معاشرے میں جب نمبر نہیں لے گا نا، وہ خوش ہوگا، اللہ میرے پیرے میں نے چنگا کیا. اور اپنے بنیادی تعلقات پر دوبارہ سے غور کیجئے. ہم سب اسی الجھن سے گزرتے ہیں، انہی مسائل سے دوچار ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں دیکھے. میرا سب سے بڑا مسئلہ زندگی کا یہ ہے، میں اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سے اطمینان سے، اعتماد سے کھڑا نہیں ہو پاتا. میرے والدین میرے ساتھ وہ اعتماد اور وہ سرپرستی نہیں کر پاتے، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ. ہر بندہ جس کو بڑا زوم ہے کہ میرے بڑے دوست ہیں، میرا بڑا حلقہ احباب ہے، میرا بہت بڑا بزنس ہے، میں اپنے دفتر میں بڑا باس ہوں، اتنے لوگ میرے، اس کو چیک کرنا چاہیے کہ میرے بنیادی تعلقات کیا تھے. اصولی وہ والدین تھے، وہ میری فیملی تھی، وہ میرے بچے تھے. اگر میرا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، میری بیوی میرا ساتھ نہیں دیتی، میرا باپ میرا ساتھ نہیں دیتا، میرے بچے میرے ساتھ، وہ کہتے ہیں لے ابا تو کار بھی گند پایا، تو باہر بھی گند پایا. باپ کہتا ہے بیٹے کا مسئلہ ہے، دو اور لاؤ، یہ کم وقت اسی نو کروں گا، کروں کٹ دیتا ہوں. اگر آپ کے والدین کا آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یا آپ کے بچوں کا آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو بھائی یہ باتیں ہمارے لیے ہیں کہ ہمیں آج سے سوچنا ہے کہ وہ چھوٹے معصوم کلیاں بچے جو ہمارے ذمے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں، کل کو یہ ہمارے ساتھ کریں گے، اور یہ معاشرے میں غیر مفید اور معاشرے کے اندر ایک جو ہے نا مفسد صورت کے اندر کھڑے ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو آپ کے میرے لیے مفید اور قابل عمل بنائے. انشاءاللہ اس موضوع پر مزید جو بھی مفید گفتگو ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے.